سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر میں اپنی تنخواہ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہاں سے چلا جاؤں تو میرا تو کام ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، لیکن جو میں نے 5 سال محنت کی ہے ان کے پیچھے، وہ میری محنت سب ضائع ہو جائے گی۔ یہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے یہ چلے تھے۔ تو میں اپنا فائدہ نہیں سوچتا ہوں جو میں نے محنت کی ہے وہ ضائع نہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ آبادی کے لوگ اب پلٹ کے پیچھے نہیں ہوں گے، پھر میں اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ لیکن آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اسی 7,000 میں برکت دے اور میری آبادی کے لوگ نیک ہو جائیں، اسی کو میں اپنی تنخواہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، فیضان اسلام۔ اس میں ایکو بہت ہے، اس کو کم کر دیجئے یا ختم کر دیجئے، سب شاعر لوگوں کی چیز ہے۔ آپ لوگ بولنے والا ایک بار بولتا ہے اور مائک کئی بار بولتا ہے۔ شاعر لوگ تو اپنا مائک لے کے چلتے ہیں، جس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے سے آؤ آؤ آؤ، وہ اسی سے پیسے بھی بنتے ہیں۔ اور لوگوں کو پیسہ آپ پہلے دے دیتے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں پہلے ڈلوا لیتے، بہت ہوشیار ہوتے، کیونکہ آواز وغیرہ اگر کچھ متاثر ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آواز متاثر ہو جاتی ہے تو لوگ نذرانہ آدھا کر دیتے، تو سوچتے ہیں پہلے ہی سارا کام کر لیا کرو، پھر یہ جائیں چولہے بھاڑ میں، ہمارا اپنا نقصان نہیں ہو۔ پیسے آپ انہیں کو دیتے ہیں، انہیں اماموں کو بیچاروں کو کہاں دیتے ہیں۔ لیکن میں اپنے فارغ ہونے والے بچوں سے عرض کروں گا، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے منتخب کیا۔ اللہ اس انتخاب پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بچے کبھی کبھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی غربت دیکھ کر، اپنے کپڑے دیکھ کر، اپنی حالت دیکھ کر آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ نے جو دولت آپ کو دی ہے وہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے۔ پڑھنے پڑھانے سے زیادہ بہتر علم دین کے تعلیم و تعلم سے بہتر میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی کام نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ ایک طالب علم، ابھی جلدی کی بات میں بتاؤں، میں پہلی گھنٹی حدیث شریف کی پڑھا کے نکلا، دوسری بلڈنگ میں پڑھانے جا رہا، دوسری گھنٹی، تو ایک طالب علم بہت تیزی سے آئے، میں نے پیچھے دیکھا، میں کیا بات ہے بھائی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ آپ بولے ہاں آپ سے بات کرنا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں حضرت صابیہ میں پڑھتا ہوں، 1 سال باقی رہ گیا، تو بہت پریشان ہوں، کرنا کیا ہے؟ ارے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہی کرنا ہے جو ہم لوگ کرتے، کرنا کیا ہے؟ پڑھنا پڑھانا ہے۔ بولے معاش کی بہت فکر رہتی ہے، گنوار آدمی ہوں، کیا پڑھا لکھا، معاش کی فکر چھوڑ دو، اس کی تو ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں اللہ کے بندے، میں نے اس سے کہا جو اپنے رب کو رب نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، نام نہیں لیتے، اللہ اپنے ان دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تم دین کی خدمت کرو گے، اللہ تمہیں بھوکا توکل رکھو، سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، ان بچوں کی تربیت کرنا۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے جس محنت کے ساتھ، کوشش اور جد و جہد کے ساتھ
یہ علم دین کی امانت پہنچائی ہے، اس امانت کو اپنے بعد والوں تک منتقل کرنا۔ اتنی محنت کی ہے، میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سنا دو، ہے ٹائم آپ کے پاس؟ اندلس کہاں ہے نقشے میں آپ دیکھیے گا، کہاں بغداد ہے، کہاں قرطبہ، کہاں بغداد، سینکڑوں میل کی دوری ہے۔ قرطبہ سے بقی بن مخلد قرطبی فرماتے ہیں میں نے تذکرہ سنا امام احمد بن حنبل کا۔ یہ امام احمد بن حنبل بغداد میں علم دین سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں لوگوں کو، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں۔ مجھے شوق ہوا کہ میں بھی امام احمد بن حنبل سے بغداد جا کر علم دین حاصل کروں گا۔ اپنا سامان اکٹھا کیا، ضروریات کی چیزیں لیں، کچھ پیسے لیے۔ سمندر کا سفر ہے، سمندری سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، راستے میں قے بہت ہوتی ہے کشتیوں پہ۔ کہتے ہیں جب میں کشتی پہ بیٹھا تو وہ کشتی بان راستہ بھول گیا اور میری کشتی تھپیڑوں کی نظر ہو گئی۔ کبھی بلندیوں پہ پہنچتی، کبھی نیچے آتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی۔ ہم نے یقین کر لیا کہ اب خشکی نظر نہیں آئے گی، اب اسی سمندری میں ڈوب جانا ہے۔ بڑی دعائیں کی اللہ سے، اللہ کسی طرح ساحل سمندر پہ پہنچ جائے، جان بچ جائے۔ قے بہت ہوئی، بڑی نقاہت، کمزوری آ گئی۔ خیر خدا خدا کر کے کسی طرح کئی دنوں کے بعد ہماری کشتی ساحل سمندر پہ جا کے لگی، جان بچی۔ سامان لیا، اٹھایا، سر پہ رکھا، اور بڑی کمزوری ہو گئی تھی قے کی وجہ سے، لیکن شوق تھا کہ بغداد جانا ہے، امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنی ہے۔ یہ شوق دل میں تھا۔ پیدل چل دیے، اس زمانے میں تو کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا۔ ایک شخص ملا، اس سے میں نے پوچھا بغداد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا بغداد 700 سے لے کے 800 میل کے درمیان۔ لیکن میں ہمت نہیں ہارا، 700 میل چلوں گا پیدل، کبھی تو بغداد پہنچوں گا، بغداد جاؤں گا، امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنی ہے۔ شوق دل میں تھا پڑھنے کا۔ اللہ اکبر، آج اچھی اچھی بلڈنگیں ہمارے پاس ہیں، رہنے کے کمرے ہیں، کھانے کے لیے مطبخ میں انتظام ہے، ہوا کے لیے پنکھے، روشنی کا انتظام، لائبریری، کتابیں، اساتذہ۔ پہلے تو صرف اس کی اجازت لی جاتی تھی استاد سے کہ آپ اپنی درسگاہ میں ہمیں بیٹھ کے سننے کی اجازت دیں، کھانا ہم خود کھائیں گے، رہنے کا انتظام خود کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف بیٹھنے کی اجازت دے دیجئے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے لوگ بیٹھنے کی اجازت۔ آج ہم مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں اپنے بچوں کو لائیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی حافظ ہوں گے تو کیا کمائیں گے دمائیں گے؟ نہیں، چلو ان کو اچھا اچھا کام سکھاؤ، نوٹ بنائیں گے، مدرسے میں کیوں داخل کریں گے؟ یہ ملا مولوی کیوں بنائیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، یہ مدرسے ہیں تبھی تمہاری مسجدیں آباد ہیں، مدرسے ہیں تو تمہاری قبرستان میں جنازوں کا انتظام ہے، تمہارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے کانوں میں اذان و اقامت کا انتظام ہے، ہمارے چہروں پہ جو داڑھیاں ہیں، تشخص ہے اسلامی، یہ سب ہمارے لیے علماء کے قدموں کی برکت۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں میں ہمت نہیں ہارا، چلتا رہا، کمزوری بہت تھی لیکن شوق تھا ان کا، چلتا رہا۔ ایک شخص ملا کئی دنوں کے بعد،
تو میں نے پوچھا بغداد کتنی دور ہے؟ اس نے کہا بس اب تم بغداد کے قریب آ گئے، گھبراؤ نہیں، بغداد بس چند میل رہ گیا، مگر یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا اندلس سے۔ بڑا لمبا سفر تم نے کیا، کس لیے کیا؟ اتنا لمبا سفر مسافر بتاؤ تم نے کیا کس لیے؟ میں نے کہا میں بغداد امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ان سے ملاقات کروں گا، ان کی شاگردی اختیار کروں گا، ان سے علم حدیث پڑھوں گا، اسی لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور کہا اے اللہ کے بندے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے اتنا لمبا سفر امام احمد بن حنبل سے ملاقات کے لیے کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم امام احمد بن حنبل سے حاکم وقت ناراض ہو کر ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا ان سے مل سکتا۔ اللہ، تم پڑھو کہ کیسے؟ یہ بتاؤ، ان سے تو کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے قرطبہ سے یہاں تک کا اتنا لمبا سفر کیا اور تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، خواہش پوری ہوگی۔ امام احمد بن حنبل زندہ تو ہے نا، میں ان سے ملنے کی کوئی تدبیر ضرور اختیار کروں گا، ان سے ملوں گا، ان کی زیارت کروں گا، پڑھنے کی کوئی صورت نکالوں گا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے بقی بن مخلد نے کہا میں بغداد پہنچ گیا، میں نے کمرے کرائے پہ کمرہ لیا، اپنا سامان رکھا، کچھ کھایا پیا۔ میں نے پوچھا اس شہر میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کون بیان کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا پہلے امام احمد بن حنبل بیان کرتے تھے، وہ آج کل نظر بند ہیں، حاکم وقت ان سے ناراض ہو گیا ہے، کسی کو ان سے ملنے نہیں دیتا، وہ اپنے گھر میں مقید ہے۔ آج کل یحییٰ بن معین بغداد کی جامع مسجد میں حدیثیں بیان مسائل بیان کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین بھی ان محدثین میں ہے جن کو ناقدین حدیث میں شمار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان ناقدین حدیث جانتے ہیں آپ حضرات سے، علماء کرام کو ہم لوگوں کو بتاتے سکھاتے ہیں۔ ناقد حدیث کا مطلب حدیثوں کو پرکھنے کا ملکہ جن کو، یحییٰ بن معین ہے، سفیان بن عیینہ ہے، حضرت امام ذہبی تو کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو کسی ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے اور نیچے سارے محدثین کو کھڑا کر دیا جائے تو سب کے چہرے پڑھ کے میں بتا دوں گا کہ کون اس میں رسول اللہ کی صحیح حدیثیں بیان کرتا ہے اور کون حدیثیں گڑھتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا ملکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو پیدا کیا تھا جو پرکھتے تھے کہ صحیح حدیثیں کون ہے اور موضوع روایتیں کون ہیں۔ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، بڑی محنت کی۔ ایسے ہی تھوڑی حدیثوں کا ذخیرہ ہم لوگوں تک پہنچا۔ امام ذہبی کہتے ہیں جب ہم سنتے تھے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے تو ان کے محلے میں جاتے تھے، ان کے محلے والوں سے پوچھتے تھے فلاں صاحب کیسے ہیں، یہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ عادل ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا قوت حافظہ کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، سب پوچھتے۔ تو محلے والے پوچھتے کہ کیا اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے نہیں، رشتہ تلاش کرنے نہیں آئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے ہیں تو جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے حدیثیں لی جا سکتی ہیں کہ نہیں لی جا سکتی۔ اتنی تحقیق کی ہمارے مشائخ نے حدیث کے بیان کرنے والے محدثین کے بارے میں، تب یہ احادیث کریمہ ہم لوگوں تک پہنچی۔ سفیان یحییٰ بن معین انہی لوگوں میں سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔
بقی بن مخلد کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، حضرت تشریف فرما تھے، بہت سارے لوگ مسجد میں تھے، مسجد بھری ہوئی تھی۔ ایک شخص کو صرف ایک سوال کرنے کی اجازت تھی بس سامعین میں سے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے بھی ایک سوال کیا، اور جب دوسرا سوال میں نے شروع کیا تو چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دو سوال نہیں کر سکتے، تو میرا کرتا پکڑ کے لوگ کھینچنے لگے، بیٹھ جاؤ، تمہیں آداب نہیں معلوم، کہاں سے آ گئے تھے، ایک ہی سوال کیے جائے۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھے سوال تو کرنے دو، جو پہلا سوال میں نے کیا وہ اتنا اہم نہیں تھا، اہم یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بن معین نے سنا، فرمایا کرنے دو سوال، بہت دور کا مسافر لگتا ہے، بغداد کا رہنے والا نہیں ہے، کرنے دو سوال، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا مجھے آپ لوگ بتائیں کہ امام احمد بن حنبل کون ہیں، کیسے ہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے، بہت سے لوگ ڈر گئے کہ کیا کہیں، اگر کہیں بہت اچھے ہیں تو حاکم وقت ہم کو بھی نہ جیل میں ڈال لیں، غلط کہہ نہیں سکتے۔ یحییٰ بن معین نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، سائل تم پوچھ رہے ہو امام احمد بن حنبل کون ہے؟ ہوا امام المسلمین، وہ ہم مسلمانوں کے امام۔ جب میں نے سن لیا کہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں، میں نے کہا اب میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا اور کوئی صورت ضرور اختیار کروں گا، میں اپنے ان بچوں سے عرض کروں گا، اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، کتنی مشکلات لوگوں نے برداشت کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ بقی بن مخلد فرماتے ہیں میں نے سوچا امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ایک شخص سے میں نے کہا میرے ساتھ چلو، امام احمد بن حنبل کا گھر مجھے بتا دو کہاں ہے۔ اس نے کہا نہ کبھی نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ادھر جا نہیں سکتا۔ ایسے ڈرے سہمے لوگ تھے کہ اگر میں ان کے ساتھ گیا، بتا دیا کہ مکان یہی ہے، کہیں مجھے بھی نہ قید کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ